اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپ چینل سے طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بڑی ہستی جن کا نام ہے قطب المشائخ حضرت خواجہ ہند الولی غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین خواجہ بہروبر خواجہ بزرگ شیخ الاسلام نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت باسعادت علاقہ سجستان میں 8/537 ہجری یعنی کہ 1139 میں ہوئی۔ سجستان کی نسبت سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ سنجری لکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام حسن سنجری ہے اور لقب معین الدین ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ بھی کامل ولی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت المعصوم بی بی ماہنور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سگی چچی ذات آپ بہن تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سنجر میں حاصل فرمائی، پھر آپ کے والد فقہ حدیث اور علوم دین کی مزید تعلیم کے لیے آپ کو نشاپور لے گئے اور باقی تعلیم آپ نے نیشاپور میں ہی حاصل کی۔ حضرت خواجہ جو غیاث الدین آپ کے والد محترم تھے، بغداد شریف میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ سے بڑے 2 حقیقی بھائی اور تھے۔ والد کے انتقال کے بعد جائیداد تقسیم ہوئی۔ ایک وسیع باغ اور پنچکی آپ کے حصے میں آئی۔ باغ کی دیکھ بھال کے بعد جو وقت بچتا آپ یاد الہی میں بسر فرماتے۔ ایک دن آپ حسب معمول اپنے باغ میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ علیہ جو کہ روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر تھے، آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے ان کی دست بوسی کی اور نہایت ادب سے ایک چادر بچھا کر ان کو بٹھایا۔ ان کی خدمت میں ایک گوشائے انگور کا پیش کیا جو انہوں نے بڑی رغبت سے کھایا، پھر فرمانے لگے، لو اب ہم تم کو کچھ کھلاتے ہیں، اور اپنے تھیلے سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈال کر نرم کیا اور حضرت خواجہ اجمیر کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ تمام حجابت اٹھ گئے اور ایک کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اس کیفیت سے باہر آئے تو دل و دنیا سے بالکل اچاٹ، دل جو تھا اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمام جائیداد فروخت کر کے رقم غربا و مساکین میں تقسیم کر دی اور خود بخارا تشریف لے گئے۔ آپ خود بخارا تشریف لے گئے، یہاں شیخ الحسام الدین کے مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی اور یہاں پر ہی آپ نے قرآن پاک حفظ فرمایا اور سند حاصل کی۔ ایک دن کسی خانقاہ میں کوئی درویش حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ کے دل مچلنے لگا ان سے ملنے کے لیے، لہٰذا آپ نے ان کے جو خانقاہ شریف میں تھے ان کے دست اقدس پر بیعت بھی فرمائی۔ تو پیر و مرشد آپ کو سیاحت کا حکم دیا تاکہ زمانے کے حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لائے اور وہاں سے تشریف لے کر آئے اور پہلے آپ بغداد شریف سے ہوتے ہوئے آپ لاہور پہنچے اور لاہور سے ہوتے ہوئے پھر آپ دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف، یہاں پہ آپ نے چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی اور یہاں پر آپ جہاں پہ آپ کا مزار شریف ہے تو انا ساگر جھیل ہے اس کے قریب ہی۔ انا ساگر جھیل کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ تالاب نما جگہ ہوتی تھی، تو یہاں پر کچھ پنڈتوں نے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاتھ یہ سارا کچھ جو تھا وہ کیا۔ اجمیر شریف ہندو راجہ پرتھوی راج کا دارالحکومت تھا اور ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اب یہاں کے پنڈتوں کو خطرہ ہوا تو اس نے مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہاں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ راجہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر راجہ پرتھوی راج اس وقت مہار پر شہاب الدین غوری سے جنگ کر رہا تھا۔ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تالاب اور یہ جو جھیل ہے مقدس ہمارا تالاب ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ اور اس سے پانی لینے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں، اور آپ بابا ہم کو صرف ایک پیالہ دے دو، آپ نے فرمایا، پھر ہم اس تالاب سے پانی نہیں لیں گے۔ پنڈت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ پانی لے لو۔ آپ نے اپنے خادم کو اپنا پیالہ دے کر فرمایا جاؤ ایک پیالہ پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جیسے ہی پیالہ بھرا اور تالاب سے نکالا، تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ اب تو وہاں سے لوگ رونے پیٹنے لگے اور اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور کیا حضرت ہمیں معاف فرما دیں، نہیں تو ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ آپ نے خادم سے کہا جاؤ وہ پیالہ واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے جیسے ہی وہ پیالہ پانی کے تالاب یا جھیل
میں انڈیلا تو تالاب کا پانی کناروں تک آ گیا اور ہجوم خوشی سے چلانے لگا، دھن ہو مہاراجا خواجہ کی۔ یہ ایسی کرامت تھی جو سارے اجمیر نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ مسلسل کئی سال مرشد کے ارشادات کے مطابق سیر و سیاحت میں رہے۔ اس دوران بصرہ، شام، تبریز، جہاں شیخ عبدالسعید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، یہاں خواجہ ناصر الدین اولاد حضرت بایزید سے فیض حاصل کیا۔ حضرت ابو الحسن قرقانی کے مزار شریف پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ چشت تشریف لے گئے، وہاں مشائخ سلسلہ چشت کے مزارات پر حاضری دی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ اس مبارک سفر میں سب سے پہلے آپ دونوں مشائخ آئے، یہاں حضرت بہاؤالدین بختار اوشی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے دمشق آئے، جہاں ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات اور لاتعداد اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندانی کی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔ وہاں سے حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت خواجہ عثمان میزاب رحمت کے نیچے لے کر پہنچے اور اللہ کی مناجات بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے بار اللہ، معین الدین میرا مرید ہے، اس کو تیرے پیارے حبیب کا فیض پہنچایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئی اور روضہ رسول پر حضرت خواجہ معین الدین نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ عاجزانہ سلام کے جواب میں روضہ پاک کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ شیخ و بحر و بر۔ وہاں سے سیستان ہوتے ہوئے 8 سال کی سیاحت کے بعد بغداد شریف تشریف لائے، جہاں آج آپ کا یہ دربار شریف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ پورا اجمیر شریف کا درگاہ، بازار اور گلیاں اس طرح سجا دی جاتی ہیں گویا جیسے کوئی عید کا سما ہو۔ لاہور تشریف لائے، اپنے ماموں جان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے فرمان کے مطابق حضرت سید علی بن علی حجویری کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ یہاں بعض روایت کے مطابق 9 ماہ قیام کے بعد 40 دن کے لیے بعد آپ روانہ ہو گیا۔ چلا گاہ آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے پاس موجود ہے۔ 40 دن کے اعتکاف کے دوران حضرت داتا گنج بخش کی زیارت ہوئی، جنہوں نے فرمایا، مجھے آپ کی تلاوت قرآن پاک بہت اچھی لگتی ہے اور خواجہ ہند الاولیاء بھی ہیں، خود باحکم نبی کریم اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہ آ کر آپ نے جب قیام فرمایا تو مسجد اولیاء کی بنیاد رکھی، پھر مریدین کے لیے جماعت لنگر خانہ تعمیر کیا۔ اس زمین پر آپ کا مقدس مزار اقدس ہے اور یہاں پہ لنگر خانوں میں آپ کو بتاتے چلے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اس ویڈیو میں خواجہ اجمیر شریف کے صحن میں ایک بہت بڑی دیگ ہے اور ایک چھوٹی دیگ ہے۔ جو بڑی دیگ ہے وہ بادشاہ اکبر نے دی تھی۔ یہ 400 سال سے مسلسل اس میں کھانا بن رہا ہے اور اس میں میٹھے چاولوں کا امتزاج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ ہر مذہب، نسل اور رنگ کے لوگ یہاں پہ آ کر اپنے لنگر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو جو بڑی دیگ ہے اس میں 120 من کا کھانا تیار ہوتا ہے اور جو چھوٹی دیگ ہے وہ بادشاہ جہانگیر نے بنوائی تھی، اس میں 60 من یعنی کہ 1500 کلو میں لنگر بنتا ہے۔ ابو الدین غوری قسط کے بعد افغانستان آ گئے تھے تو اس دوران ایک واقعہ ہوا جو راجہ پرتھوی راج نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور وہ اپنے 1500 چیلوں کے ساتھ اجمیر پہنچا اور راجہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خلقت وہاں پہنچ کر آ گئی۔ آپ نے جب جادوگروں کو آتے دیکھا تو اپنے مریدین کے ساتھ باہر میدان میں تشریف لا کر اپنے عصا مبارک سے سب کے حصار کھینچ دیا۔ حصار وہی حصار ہے جو ہمارے سلسلے میں حصار خرد کے نام سے آج تک ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ آپ حصار میں اطمینان سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلقہ بنا کر تشریف فرما ہو گئے اور ذکر چشیا 12 تسبیح مشغول ہو گئے۔ جے پال نے منتر پڑھ کر آپ کی طرف پھونکا اور اچانک بے شمار خوفناک سام چاروں طرف سے برآمد ہوئے اور پھنکارتے ہوئے آپ کی طرف لپکے مگر حصار کے پاس آتے ہی مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ جے پال نے دوسرا منتر پڑھ کر عمل کیا۔ اس عمل سے آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے مگر وہ شعلے حصار کے پاس پہنچ کر بجھ جاتے ہیں۔ اب جے پال بڑا پریشان ہوا، اس نے آنکھ بند کر کے کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑتا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے مسکرائے اور اپنی لکڑی کے کھڑاؤں کو حکم دیا، جاؤ اس کو نیچے لاؤ، اور وہ کھڑاویں ہوا میں اڑتے گئیں
اور جے پال کے سر پر برسنے لگی. وہ بلبلاتا ہوا نیچے گرا اور راجا سے کہنے لگا آج ہندوستان میں مجھ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے. خواجہ کے پاس جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے, اس کے سامنے جادوگر کچھ حقیقت نہیں. پھر جے پال نے آگے بڑھ کر آپ کی قدم پوشی کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کا نام اسلامی نام عبداللہ رکھا. عبداللہ کی خواہش پر آپ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی دعا دی. کہتے ہیں کہ عبداللہ آج تک زندہ ہے اور اجمیر شریف کے پہاڑوں پر رہتا ہے. ہر شب جمعہ کو مزار اقدس پر حاضری دیتا ہے. 591 ہجری 1191 عیسوی کو پرتھوی راج کو شکست دے کر زندہ گرفتار کیا گیا. دہلی پر قبضہ کر کے خود دین ایبک کو وہاں کا اپنا نائب مقرر کیا. اجمیر آ کر آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ نے دست اقدس پر بیعت کی. ایک دن ایک بغداد میں ایک غلام لڑکے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ لڑکا جب تک بادشاہ نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا سے نہیں اٹھائے گا. قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد وہی لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا. اسی شمس الدین التمش نے آپ کا گنبد اور آپ کی درگاہ کے پاس مسجد بنوائی. 14 بار آپ کے درگاہ پر مزار شریف پر حاضری دی اور آپ کے مزار اقدس پر حاضری ننگے پاؤں حاضری دیتے تھے. اس کے بعد آپ جو بادشاہ جہانگیر تھا اس نے 9 بار بادشاہ نے آ کر آپ کے دربار شریف پر حاضری دی. بادشاہ اکبر نے 5 بار اور شاہ جہان نے آپ کے مزار اقدس کے صحن میں سنگ مرمر لگوایا اور شاہ جہان کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی بہت گرویدہ تھی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت مشہور رہتے. روزانہ 2 قرآن مجید تلاوت فرماتے. سما کا بہت ذوق تھا. محفل سما کے دوران آپ گریہ زار رہتے اور بے خود ہو جاتے. آپ نے پہلا نکاح 64 برس کی عمر میں فرمایا. آپ محبت الہی میں اس طرح ڈوبے ہوتے تھے کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف بالکل رغبت نہ ہوتی. ایک شب سرکار مدینہ کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے معین الدین تم دنیا کے معین ہو مگر ہماری ایک سنت کے تارک ہو. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کون سی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ابھی تک نکاح نہیں کیا. تو آپ نے سنت نبوی کی تکمیل فرمائی اور دوسرا نکاح حاکم اجمیر جو آپ کے مرید تھے مرید سید حسین مشہدی جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ اپنے صاحبزادی خواجہ صاحب کے نکاح میں دے. تو کہ صاحبزادی سے فرمایا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 81 برس تھی. آپ کے 3 صاحبزادے اور خواجہ فخر الدین ابو الخیر حضرت خواجہ حسام الدین ابو الصالح حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید اور صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی حافظ جمال تھیں. آپ نے اپنے 6 رجب 633 ہجری اور 1335 عیسوی 92 سال کی عمر میں اجمیر شریف میں وصال فرمایا. اس وقت ہندوستان پر شمس الدین التمش کی حکومت تھی. آپ کا مزار اقدس اجمیر شریف میں آج بھی زائرین کی نگاہوں کا مرکز ہے. آپ کو میرا چینل کی اس ویڈیو کے بارے میں کیسا لگا آپ مجھے بتائیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً کہ آپ ان کے روزے پہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح پرنور روزہ ہے اس طرح پرنور روزہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے چاندنی اتر آئی ہو. ان کے چادر چڑھانے کا یہ منظر آپ نے دیکھا. آپ نے ان کے روزے کا زیارت کی. آپ نے ان کے پورے مزار شریف کی در و دیوار کی زیارت کی. تو انشاءاللہ آپ کو اس زیارت سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. آپ اس زیارت کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں. تو اب نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ انتظار فرمائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ